عید غدیر ہم منا رہے ہیں، اس میں دیکھا گیا ہے ایک دہے کے اندر کچھ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اور اس پر زور ہے، جیسے نماز بجماعت۔ تو مراجع اکرام کا اس کے بارے میں، خصوصاً ہمارے سستانی صاحب کا، نماز غدیر مستحب ہے، اس کا استحباب تمام مراجع اور فقہا عصر غیبت سے آج تک جو گزرے ہیں ان ثابت ہے ان کے نزدیک۔ ایک عمومی حکم یہ ہے کہ جماعت صرف واجب نمازوں میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، مستحب نماز میں جماعت نہیں ہے، الا یہ کہ معصومین خود استثناء بتائیں یا استثناء انہوں نے عملاً کیا ہو۔ نماز عید اور نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نمازیں اپنے وجود میں واجب نمازیں ہیں۔ زمانہ حضور امام میں جب امام درمیان میں موجود ہوں، غیبت میں نہ ہوں، تو اس وقت یہ واجب ہے اور جماعت سے پڑھی جانا، جیسے جمعہ ہے۔ غیبت کے دور میں فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عید غدیر کی نماز کے بارے میں چونکہ یہ مسئلہ ابھی اٹھا، ہم لوگ چند برسوں سے دیکھ رہے ہیں نمازیں قائم ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، تو جستجو میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں، لیکن اب تک کی جو میں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ حرف آخر ہو، اور کسی کا بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ عالم وقت فتوے دیتا ہے، اگلا آتا ہے اس سے علم آگے بڑھاتا ہے اور بڑھتا ہے اس کا، اور علم وہ فتوے بدل جاتے ہیں۔ خلاصہ جو میں نے اب تک پڑھا ہے اس کا یہ ہے کہ جماعت سے نماز، یہ نماز جماعت سے عصر غیبت کے فقہا سے لے کے اب تک، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اب تک، جنہوں نے اس نماز کو جماعت سے قائم کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، اور بعض علماء نے اس میں نماز جماعت قائم بھی کی ہے۔ جو پڑھ رہا تھا انشاءاللہ جو جہاں سے پڑھا صحیح لکھا ہوگا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت سے نماز پڑھی اس کی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے کہ فقہا کے فتاویٰ کیا علم ہونا چاہیے، لیکن ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے مرجع کی تقلید کر رہے ہیں۔ جو ہمارا مرجع کہتا حکم خدا وہی ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہے اور وہ اپنے نظریے تک دیکھ کے پہنچتا ہے کہ حکم خدا کیا ہے، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ موجودہ فقہا اور مراجع میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی اس کو جائز نہیں مانتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت بھی رجائے مطلوبیت کے ساتھ جواز کے قائل ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائگانی جو موجود ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ بھی جواز کے قائل ہیں، استحباب کے قائل ہیں۔ آغا ناصر مکارم شہرزادی جواز کے قائل نہیں ہیں۔ رہبر نے بھی کہیں بھی، میں نے نہیں اب تک ڈھونڈ سکا ہوں کہ انہوں نے کوئی فتویٰ، ان کے یہاں پوچھا گیا تو انہوں نے دوسروں کے فتاویٰ بتا دیے ہیں، اپنے نہیں بتائے۔ جتنی میری نگاہ پڑی اور میری آواز افاضل سن رہے ہیں، اور میری اس بیان میں مجھ سے کسی بھی بیان میں، اس بیان میں غلطیاں ہو رہی ہوں تو میرا نمبر سب کے پاس ہے، میری بھی اصلاح کر دیں گے، اور میں پھر اسی جگہ بیٹھ کے اپنی کسی بھی غلطی کی اصلاح کر دوں گا، تاکہ بری ذمہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میرے ذریعے کسی کو غلط معلومات نہ پہنچیں۔ تو موجودہ مراجع میں رجائے مطلوبیت کی البتہ وہاں بھی شرط ہے، جہاں تک ابھی تک میں سمجھ سکا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ ہم کس کی تقلید میں ہیں، جس کی تقلید میں اس کا فتویٰ ہم حاصل کر لیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ اب یہ کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوتی تھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر اور ہم لوگ کٹے پسے ہوئے تھے اور دشمنوں کے بیچ میں تھے۔ ائمہ طاہرین نماز عید فطر تک نہیں پڑھ سکے، اس لیے نہیں ہوئی۔ اب حالات پیدا ہوئے ہیں، متوجہ ہوئے ہیں، تو شروع ہو گئی۔ البتہ جو شروع ہوئی ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوستوں کی طرف سے نہیں شروع ہوئی ہے، انہوں نے اس چکر میں شروع کرائی کہ ان میں جھگڑا کھڑا کرو، لیکن یہ ایک علمی موضوع تھا، تحقیقات بھی ہوئی ہیں اور اس پہ کتابیں بھی، ابھی خود حوزہ علمی قم میں اچھی خاصی کتابیں بھی لکھی جا سکی، اور بعض فقہا عملی طور پر جو معروف نہیں ہیں لیکن اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو اس میں اپنے تقلید پر عمل کرنا چاہیے۔